الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب درود پاک کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. مدرسہ جامع القرآن جامعہ فیض القرآن بلاک نمبر 8 شہر سرگودا کے اندر آج یہ سالانہ فیض القرآن کانفرنس منعقد ہے اور محترم جناب قاری محمد صالح جان صاحب اور ان کے صاحبزادے مولانا حبیب صالح صاحب، ان حضرات کی میزبانی میں آج یہاں یہ مقتدر علماء کرام اور حفاظ کرام قراء اعظام اور عوام عامت الناس میں آپ سب یہاں حاضر ہیں. ابھی حضرت قریشی صاحب دعوت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. ولی کامل حضرت مولانا عبدالجبار صاحب تشریف لا چکے ہیں. وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں 5 بڑی بڑی تعلیمات کے عنوانات دیتا ہے جو قرآن کریم کے اندر واضح طور پر موجود ہیں. سب سے پہلی تعلیم دین اسلام کی، قرآن کریم کی، اسلام کی وہ اسلامی عقائد ہیں کہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق ہو، قرآنی ہدایت کے مطابق ہو. ہمارا کوئی بھی عقیدہ اپنی مرضی کا نہ ہو. عقائد کی تعلیم دین اسلام کا اہم عنوان اور اہم حصہ ہے. نمبر 2 عبادات ہیں کہ ہماری عبادات بھی شریعت کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہوں. کوئی عبادت اپنی مرضی کی نہ ہو. اور پھر ہمارے معاملات ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے کہ اسلام صرف مسجد مدرسہ کی 4 دیواری کا دین نہیں بلکہ یہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے. حتیٰ کہ خرید و فروخت میں، لین دین میں، کاروبار میں بھی ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے کہ کون سا لین دین ہمارے لیے جائز ہے، کون سا ناجائز ہے. کاروبار کیا ہے، جائز کاروبار، سودی لین دین کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاکی کیا ہے، پلیتی کیا ہے. دین اسلام قرآن کریم پوری رہنمائی کرتا ہے. اور اس کے بعد 4تھے نمبر پر معاشرت ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے. والدین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو، اولاد کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو،
پڑوسی کے ساتھ، اڑوس پڑوس محلے داروں کے ساتھ، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہو اور کافروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ معاشرت کے بارے میں بھی دین اسلام پوری رہنمائی کرتا ہے۔ اور نمبر 5 تہذیب اخلاق اور حسن اخلاق، دین اسلام ہمیں اخلاق کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ ہمارے اخلاق بھی اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہوں۔ یہ 5 بڑے عنوانات ہیں: اسلامی عقائد، اسلامی عبادات، اسلامی معاملات اور اسلامی معاشرت اور اسلامی اخلاق۔ یہ 5 شعبے، ان کی بڑی تفصیلات ہیں۔ ان تفصیلات کو جاننا، ان پر عمل کرنا، جو مسلمان ان تفصیلات پر عمل پیرا ہے وہ 100% سچا سچا کھرا مسلمان ہے۔ اور جس کی عملی زندگی میں ان تعلیمات میں کمی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے ایک دیندار مسلمان ہونے میں اور 100% سچے کھرے مسلمان ہونے میں یہ کمی ہے۔ اسلامی تعلیمات کو جاننا، ان پر عمل کرنا، مدارس کی یہی تعلیم اور یہی مدارس کا مقصد ہے۔ 1995 میں جب دارالعلوم کراچی پڑھتے تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب، اب تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت کا بیان کا انداز اپنا ہی ہوتا تھا، جو عام طور پہ بیانات کا طریقہ نہیں، حضرت کا اپنا ایک انداز ہوتا تھا۔ یہ حضرت شیخ تقی صاحب کے بھتیجے تھے، حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کہنے لگے مولوی صاحب سبق پڑھاتے ہوئے، مولوی بننا آسان ہے، بزرگ بننا آسان ہے، قاری صاحب بننا آسان ہے، بزرگ بننا آسان ہے، عالم مفتی بننا آسان ہے۔ کہتے ہیں بزرگ بننا کیا مشکل ہے؟ بڑے بھائی کی جنہ کیا ہے، شلوار پہن لو، شلوار چھوٹی سی ہو جائے گی، اور جناب والا کیا ہے، چھوٹے بھائی کی جناب والا کیا ہے، بڑے بھائی کی قمیض پہن لو، چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لو، قمیض لمبی ہو جائے گی، شلوار چھوٹی ہو جائے گی تو بزرگ نظر آنے لگے۔ یعنی بزرگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، بزرگی سارے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ فرمایا کہ قاری صاحب بننا، مولوی صاحب بننا، مفتی صاحب بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم انسان بن جائیں، انسانیت بڑی چیز ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جن کو بزرگوں کی، اللہ والوں کی معیت اور رفاقت نصیب نہیں ہے، اس پہ حملہ کیا، اس پہ حملہ کیا، وہی لڑائی، وہی جھگڑا، وہی فتنہ اور فساد، تو یاد رکھیے پھر اس کا بڑا نقصان ہے۔ اور علمی دنیا میں، مدارس میں، مساجد میں، علماء کی صفوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ اس سے بڑا نقصان اور بڑا فساد ہے۔ اللہ رب الجلال ہمیں مدارس کے حوالہ سے ان 5 بڑے عنوانات، ہمارے اکابرین کی حوالہ سے بڑی محنتیں ہیں، عقائد کے حوالہ سے ہمارے اکابرین کی بڑی محنتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس میدان میں بھی پوری تربیت اور اپنے بزرگوں کی اور اساتذہ کی لاج رکھنے والے ہوں، اور فتنے اور فساد برپا کرنے والے نہ ہوں۔ حضرت ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ ہمارے شکوال کے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت کے عقائد پر بڑی نظر ہوتی تھی، تو مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ میں بھی حضرت قاضی صاحب سے بیعت تھا، تو میں جب ایک مرتبہ ملنے گیا تو حضرت قاضی صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ ان کا انداز اپنا ہے، ان سے منسلک ہر مسجد سبحان اللہ، اس میں جہاں عقائد کی بات گج وج کے ہوتی ہے، وہاں بڑے بڑے اہم اور ضروری عقائد ان کی جو جماعت ہے ان کی مسجدوں کی دیواروں پر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے متعلق عقیدہ، اللہ کی توحید کا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ، صحابہ کرام سے متعلق عقائد، اہل بیت سے متعلق عقائد، اہم اور ضروری عقائد، کیونکہ اللہ نے لوگوں کے ذہن مختلف بنائے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تقریر سے، بیان سے اثر لیتے ہیں، بعض لوگ لکھی ہوئی بات کا اثر لیتے ہیں،
تو حضرت پیر مدد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کہنے لگے، وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے کہا کہ چلو فلاں علاقے میں آج ہمارا جلسہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ کہتے میں بھی ساتھ ہو لیا۔ اب حضرت کا طریقہ کار دیکھیں، عقائد پر جو محنت ہے، آج بھی چکوال اور جیلم کے علاقہ میں حضرت قادی صاحب کی عقائد کے حوالہ سے یہ محنت نظر آتی ہے، بولتی ہے۔ حضرت قادی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جس گاؤں سے گزرتے وہاں کسی اپنے مرید کو بلا لیتے اور ان سے پوچھتے، ہاں بھائی طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے، دین ایمان کا کیا حال ہے، عقائد کا کیا حال ہے، اچھا فلاں صاحب کیسے ہیں، فلاں صاحب کیسے ہیں، جی اچھے ہیں، اچھا ہی بتاؤ ان کے عقائد کا کیا حال ہے، جی بالکل اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نہج پر قائم ہے، اچھا ٹھیک ہے، ان کو سلام کہنا اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت بیٹھے کھانا کھائیں، چائے پیے، نہیں آگے ہمارا جلسہ ہے، بیان ہے، ہم نے وہاں جانا ہے۔ یعنی عقائد کے متعلق کہیں وہ جو ہے کیا ہے پٹڑی سے اترا تو نہیں ہے، کہیں گمراہی کا شکار تو نہیں ہوا ہے، عقائد اور ایمان کے لحاظ سے پوری معلومات، حتیٰ کہ کہتے ہیں جہاں پر حضرت کا بیان تھا تو وہاں گئے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوتے رک گئے، کہا حضرت تشریف لائے نا، کہ یار یہ مسجد جو ہے نا یہ بیان کہاں پر ہے؟ کہنے لگے حضرت اسی مسجد میں بیان ہے، یہاں پر ہی آج پروگرام ہے۔ حضرت کہنے لگے یار دیواروں سے دائیں بائیں سے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہماری مسجد ہے، کیونکہ وہ دیواریں سادہ تھی، ابھی تک ان پر عقائد کے حوالہ سے حضرت کی چونکہ عقائد پر خاص نظر تھی، اور سب سے پہلی چیز اسلام میں عقائد ہے۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی توحید کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور اسلام کے دیے ہوئے عقیدہ رسالت میں 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت اور رسالت میں عقیدہ درست نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت سے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے، ظاہر بات ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ، خیرات، ساری عبادات عقارت رائے گاہ ہیں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ کچھ لوگوں کی عبادات ضائع ہو گئی، عقائد درست نہیں ہیں، عقائد درست نہ ہونے کی وجہ سے عقائد بیمار ہیں، عقیدہ توحید میں ڈانو ڈول ہے، عقیدہ توحید میں وہ لڑکھڑا رہا ہے، عقیدہ نبوت رسالت کے حوالہ سے اس کے عقائد مضبوط نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے جہاں بڑے حضرات کو، عوام کو اور درجہ کتب کے مدارس اور طلباء کو، وہاں ہمارے حفظ کے طلباء کو بھی عقائد کے حوالہ سے آگاہ کرنا ضروری ہے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ آج دہریت اور الحاد دنیا کے اندر پھیل رہی ہے اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے بدبخت روئے زمین پر نظر آتے ہیں، موسمی مینڈکوں کی طرح ٹیں کرتے ہیں، ٹیں کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ کی توحید کا عقیدہ معلوم نہیں، اللہ کے وجود کا عقیدہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس عقیدے کے متعلق بھی معلوم نہیں، اللہ کی توحید سے متعلق عقیدہ معلوم نہیں، انبیاء علیہ السلام کی نبوت رسالت سے متعلق عقیدہ نہیں۔ اور ہمارے بزرگوں میں دوسرے بڑے بزرگ جو عقائد کی دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں، امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ، ہم نے 1994 میں حضرت سے دورہ تفسیر کیا۔ کیا بات ہے حضرت کے دورہ تفسیر کے، میں ختم نبوت کے محاذ پہ ہوں، میں تو مرزا قادیانی اور مرزائیوں کا آپریشن کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ وہ میں نے ایک جلسے میں کہہ دیا، خواتین کا درس تھا، خواتین کی کانفرنس تھی ختم نبوت کے حوالہ سے، میں نے کہا جی فلاں جگہ بھی آنا، وہاں مرزا قادیانی کا گامے گانے کا آپریشن ہوگا۔ تو بعد میں ایک بوڑھی اماں کہنے لگی، یہ مولوی صاحب وہ ڈاکٹروں والے دستانے کہاں سے لے کے آئیں گے، یہ وہ ڈاکٹروں والی کینچیاں کہاں سے لے کے آئیں گے، یہ وہ جناب والا آپریشن کا آپریشن تھیٹر کہاں سے، اور یہ سامان۔ اللہ کے بندو، ہم علماء کا جو اس طرح آپریشن ہوتا ہے قادیانیوں سے متعلق، مرزا قادیانی سے متعلق، وہ کینچی استروں والا نہیں ہوتا ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ دستانوں والا نہیں ہوتا ہے۔ انہیں سمجھا کہیں مرزا قادیانی کو لٹائیں گے، پتہ نہیں اس کا پیٹ پاڑیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، اس کے جناب والا کیا آنکھ کا آپریشن ہوگا، اس کے دماغ ٹھیک کریں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ بھئی ہمارا جو آپریشن ہوتا ہے یہ زبان
زبانی کلامی ہوتا ہے اور بعض دفعہ زبانی کلامی آپریشن کینچی اور اس سے بھی سخت ہوتا ہے. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. بعض دفعہ زبانی کلامی آپریشن جو ہوتا ہے اس آپریشن سے بھی سخت ہوتا ہے. میں بات کر رہا تھا امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ. اللہ اللہ ہمارے ان اکابرین کے کیا کہنے, ہمارے ان بزرگوں کے کیا کہنے. میں ختم نبوت کے محاذ پہ ہوں, میں نے مرزائیت کا آپریشن کرنا ہے, کوئی کسی اور محاذ پہ, وہ اس کا. حضرت شیخ صفدر کا تفسیر دورہ تفسیر جنہوں نے پڑھا ہے انہیں پتا ہے. حضرت شیخ ایسے اسپیشلسٹ آدمی تھے کہ قرآن کریم اور تفسیر پڑھاتے ہوئے جس آیت میں کسی بھی حوالہ سے باطل کے خلاف بات کی ضرورت پڑتی, حضرت شیخ وہاں کوئی روح رعایت نہیں کرتے تھے, صحیح کھل کے وہاں پر بحث کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے. حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ, اللہ اللہ, حضرت فوت ہو گئے. میں نے پڑھا حضرت مولانا محمد امین اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک بڑے جید عالم دین اللہ والے جس دن حضرت شیخ صفدر فوت ہوئے, جنہوں نے ساری زندگی امت کے عقیدے کا پہرا دیا, امت کے عقائد پہ عقائد کو تعلیم عام کی, حضرت شیخ صفدر رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے ہیں فرمایا کہ جس دن حضرت شیخ کو دفنایا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, عظمت قرآن, عظمت مدارس دینیہ, عظمت اولیاء اللہ, شان اولیاء اللہ, نعرہ تکبیر. حضرت شیخ صفدر رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو کسی نیک عالم دین اللہ والے نے دیکھا کہ اللہ نے عقائد کے شعبے میں پہرا دینے کی وجہ سے, پاسبانی کی وجہ سے, فرمایا کہ کیا دیکھتا ہوں. جب حضرت شیخ صفدر دفن ہوئے ہیں تو اس قبرستان میں لوگوں کے عذاب پر مقرر سانپ اور بچھو جو اللہ کی طرف سے مقرر تھے وہ اپنے بچوں کو اپنے منہ میں اٹھائے وہاں سے جا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھ لیا کتنے بندے ہو, ہاں جی سانپ صاحب کدھر جا رہے ہو, بچھو صاحب کدھر جا رہے ہو. کہنے لگے جب سے بابا صفدر یہاں دفن ہوا ہے اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ اس بابے کا مجھے اتنا حیا ہے, سارے قبرستان والوں کو عذاب معاف کیا جاتا ہے, رعایت دی جاتی ہے, کسی بھی یہاں پر عذاب کے لیے مسلط اور سانپ بچھو کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس قبرستان میں دفن کسی مسلمان کو عذاب دے, اس لیے کہ آج میرا پیارا بندہ شیخ سرفراز خان صفدر اس قبرستان میں دفن ہو گیا. دوستو ہم نے کیا سمجھا ان اکابرین کو, یہ وہ اکابرین ہیں جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی ہے, اسلام کی خدمت کی ہے, اپنا کوئی نام نمود نہیں, اپنی کوئی انا نہیں اور اپنی کوئی کیا ہے بالائی اور اپنا کوئی جو عظمت مقصود نہیں ہے, صرف اور صرف دین اسلام ہے, قرآن کی عظمت ہے, اسلام کا جھنڈا ہے, قرآن کا جھنڈا ہے کہ قرآن کی خدمت, قرآن کا جھنڈا بلند ہو جائے, ہمیں اپنی ذات سے کوئی نہیں, قرآن کا جھنڈا بلند ہو جائے. کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے, آپ بھی جامعہ فیض القرآن کے ساتھ قرآن کی وجہ سے یہ جو قرآن کا فیض جاری ہے, یہاں قرآن کا چشمہ جاری ہے, یہ جو بچے حافظ بن رہے ہیں سبحان اللہ, مبارک ہو ان بچوں کو, ان کے والدین کو. کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے, آپ بھی اس ادارہ کے ساتھ قرآن کی نسبت سے محبت کریں گے انشاءاللہ اور اپنے عقائد کی درستگی کا پہرا دیں گے انشاءاللہ, اعمال کی بھی درستگی فرمائیں گے انشاءاللہ, عبادات, معاملات, اخلاق, معاشرت, یہ 5 بڑے شعبے ہیں, یہ پانچوں درست ہوں تو کھرا سچا سچا مسلمان بنتا ہے, ورنہ دین اور ایمانی لحاظ سے بندے میں کمزوری آ جاتی ہے, ایمان میں لاغری آ جاتی ہے. اللہ ہمیں اپنے اکابرین, اپنے مشائخ کی ان ہدایات کا پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنی عبادات کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, معاملات کی درستگی نصیب فرمائے. میں مبارکباد پیش کروں گا ان تمام حفاظ کرام کو جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا, اور ان کے وہ سعادت مند والدین, والد صاحب, والدہ, ان کے بہن بھائی, چچا, ماموں وغیرہ اور ان کے رشتہ دار, اور اسی طرح یہ اہل محلہ جو قرآن کریم کی نسبت سے اپنے ادارے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, تعاون کرتے ہیں کہ چلو یار ہم آج کے دور میں موبائل کا دور ہے, ہم تو کم ہی قرآن کریم پڑھتے ہیں, ہماری نسبی اولاد کم پڑھتی ہے, لیکن یہ جو بچے ہیں یہ قرآن کریم والے ہیں, ہم ان بچوں کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ تعاون کریں گے, قرآن
دکان پر بیٹھے ہوں گے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بھی کھاتے لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں رمضان میں رمضان المبارک کے علاوہ قرآن کریم کی ان درسگاہوں، ان مدارس اور ان مساجد، ان علماء، ان قراء حضرات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔